فرشتے تمہاری طرف آئیں گے. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو, قرآن پڑھیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں رحمت نازل ہو, وہاں قرآن پڑھیں. آپ چاہتے ہیں میری ذات پر میرے ساتھ رحمت کے فرشتے رہیں, آپ جب موقع ملے تلاوت قرآن کریں. بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن جیسے پڑھنا شروع کیا تو آپ کا باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا, ہارس, وہ اچھلنے لگا. آپ کا بیٹا ساتھ ہی بیٹھا تھا, آپ نے قرآن روک دیا تو وہ گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا, رک گیا. آپ نے پھر قرآن شروع کیا, پھر وہ اچھلنے لگا, آپ پھر رک گئے تلاوت سے, بریک, تو پھر وہ گھوڑا بھی بریک ہو گیا. تیسری بار آپ نے جب تلاوت کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا. آپ نے کہا بچے کو ہی نہ کچل دے. آپ نے قرآن شریف کو رکھا اور جا کے اپنے بیٹے کو باہر صحن میں اٹھانے گئے. جب اپنے بیٹے کو پک کیا آپ نے تو آپ کی نظر آسمان پر گئی تو دیر از اے امیزنگ سین آن دا اسکائی, کہ وہاں کینڈلز تھے, یعنی چراغ روشن تھے, عجیب سی کندیلیں تھیں. آپ دیکھتے رہے کہ یہ کیا منظر ہو گیا آسمان کا. صبح سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی حضور رات عجیب معاملہ ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, اے اسید, یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر نیچے آ رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو جہاں یہ واقعہ ہوا یہ پورا شہر جو ہے ان فرشتوں کا دیدار کر لیتا. تو قرآن یہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا. مگر آپ سوچیں, آج ناول پڑھنے کا ٹائم ہے, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, گھنٹوں اسپینڈ کر دیں گے ہم کمپیوٹر پر, انٹرنیٹ پر, موبائل فون پر. بٹ ان اول ڈے ہاؤ مینی ٹائم وی ریسائٹ قرآن مجید. کتنا قرآن پڑھتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے. اتنے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں نا, اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے, مگر جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے. یہ بچوں کے قرآن پڑھنے کا سبب ہے کہ زمین والوں پر پنشمنٹ نازل نہیں ہوتی. تو قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, خود تلاوت کیجیے. اللہ اللہ. ایک اور حدیث, آج لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے زیادہ ہوں گے نا اتنی آسانی زیادہ ہوگی. تھوڑے پیسے ہوں گے تو 2 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے, زیادہ پیسے ہوں گے تو 3 اسٹار میں رہ لیں گے, اور پیسے ہوں گے 4 اسٹار میں, بہت پیسے ہوں گے تو 5 اسٹار, اب تو سنا 7 اسٹار بھی بننے لگ گئیں. جتنے پیسے زیادہ بندہ اپنی لگژریز بڑھاتا جاتا ہے. اکانومی میں سفر کرنے والا بزنس کلاس میں چلا جاتا ہے, بزنس کلاس فرسٹ کلاس میں چلا جاتا ہے. بٹ یو نو دیر از اے درجات, دیر از اے اسکیل, دیر از اے گریڈز ان جنہ. جنت کے بھی درجے ہیں, اور جنت کے درجے کیسے بڑھیں گے. حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں نا جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں. جنت کے گریڈز اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں. قاری سے, قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا آیتیں پڑھتا جا, جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اتنے درجے وہ طے کرتا چلا جائے گا. جنت کے اتنے اسکیلز اس کے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اب سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جس کے دل میں قرآن ہی نہیں ہوگا, جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا, جو قرآن سے دوستی ہی نہیں رکھے گا, وہ کدھر جائے گا. اور قرآن ایسا دوست ہے, قرآن چھوڑنے والا دوست نہیں ہے. جس نے قرآن کو تھام لیا نا, قرآن اسے نہیں چھوڑتا. مرنے کے بعد بھی قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے. آج اگر ہم اپنے موبائل فون کو چیک کریں تو اگر کوئی چیک کرے کہ جناب فیس بک 15 منٹس اگو, وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 15-20 منٹ ہو گئے اجتماع بیان کو شروع ہوئے ہوئے. اچھا جناب واٹس ایپ 17 منٹس اگو, آن لائن تھے ہم. اچھا جناب پھر دوسرا فلاں گوگل 20 منٹس اگو آن لائن, لاسٹ آن لائن 20 منٹس, 15 منٹس, 12 منٹس, مختلف سافٹ ویئر, اسکائپ, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, بلا بلا بلا, پتہ نہیں کتنے سافٹ ویئر آن ہوں گے. قرآن لاسٹ آن لائن لاسٹ رمضان, پچھلے رمضان میں قرآن آن لائن کیا تھا, اب نہیں. اینڈ وین یو ڈائی, جب دنیا سے جاؤ گے, ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن اینڈ قرآن بیکم آن لائن. جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا, قرآن قبر میں بھی ساتھ جانا ہے. وہ پڑھو, وہ جس سے دوستی کرو جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے. حدیث پاک سنا رہا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قرآن دنیا سے جانے کے بعد بندے کے اللہ عز و جل سے فرمائے گا کہ اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی تھی, میری وجہ سے یہ راتوں کو جاگا تھا, اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے. رمضان اور قرآن کی شفاعت رب بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. لیکن شفاعت تو جب ہوگی نا جب قرآن سے دوستی کی ہوگی, جب قرآن پڑھا ہوگا, جب قرآن. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمیں یاد ہیں, ہم پڑھتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہیں, انجینئرز آئے ہوں گے, اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ آئے ہیں, آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی, مگر قرآن کتنا پڑھا آپ نے؟ آپ کو قرآن صحیح پڑھنا, یہ الگ ایشو ہے, میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں, یہ ایک الگ پرابلم ہے, اور پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے, یہ دوسرا پرابلم ہے.
یہ بہت ضروری ہے باتیں سمجھنا. ایک اور حدیث پاک اب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا بچہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق گناہوں سے بچ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے. اوکے, وی آر ناٹ ڈسکریجنگ دا ورلڈلی نالج, بٹ اگر بچے کو صرف دنیا ہی پڑھاتے رہے اور قرآن نہ پڑھایا, حدیث نہ پڑھائی, دین نہ پڑھایا, تو پھر سوچیے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک سنیے, وہ خوش نصیب ماں باپ جن کے بچے قرآن کے حافظ, عالم دین اور دین کا علم سیکھنے والے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا, اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا, آن دا ڈے آف ججمنٹ, کراؤن, ایک ایسا تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی. is shining like a sun on the day of judgment. The parents of that particular son which learn Quran, practice Quran, پھر کیا ہوگا, اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے, جنتی لباس پہنائے جائیں گے. اس کی قیمت یہ ساری دنیا ادا نہیں کر سکتی. اچھا, وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا, یہ عزت کیوں عطا کی گئی, تو انہیں بتایا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کے تھامنے کی وجہ سے. تمہارے بچوں کو قرآن تم نے سکھایا تھا, تمہارے بچوں نے قرآن سیکھا تھا, آج تمہیں عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے. دیر از نو حدیث, پوری حدیث کی ساری کتابوں میں آپ یہ حدیث نہیں دکھا سکتے کہ کسی کا بچہ PhD ہولڈر ہوگا تو قیامت کے دن والد کو تاج پہنایا جائے گا, کسی کا بچہ ڈاکٹر ہوگا تو جناب اس کے والد کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. اگین آئی ایم سیئنگ, آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ, میں دنیاوی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہاں, اس کی جو شرعی باؤنڈریز کے ہٹ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تو بالکل درست نہیں ہے, لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے, ہمیں کیوں ان کو ایک اچھا انسان نہیں بناتے. اور یہ بہت ضروری ہے, اور یہ جب ہوگا جب ہم قرآن کو پکڑیں گے, جب ہم قرآن پڑھیں گے, ہم قرآن سمجھیں گے, تو انشاءاللہ obviously بچوں کو بھی سکھائیں گے, انہیں بھی بتائیں گے. ایک آخری حدیث, اور پھر میں نے آج آپ کو قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سنانا ہے. میں پہلے تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ آپ کا مائنڈ میک کر رہا ہوں کہ قرآن سے دوستی کتنی ضروری ہے, قرآن کے فضائل کتنے زیادہ ہیں. ایک خوبصورت حدیث, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلام ہے نا, اتنے باکمال ہیں. کئی جگہوں پر پیارے آقا نے بہت خوبصورت ایگزامپلز یوز کی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا, کیونکہ ہماری عقل, ہمارا ادراک, ہماری سمجھ ایسی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مثال کے ذریعے سمجھا دینا تو بات یاد رہ جاتی ہے. قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی طرح ہے. سنگترا دیکھا ہے نا, موسمبی سے قریب ہوتا ہے. کیوں مثال دی؟ قرآن پڑھنے والا مومن, فرمایا اس کی خوشبو بھی اچھی ہے, ذائقہ بھی اچھا ہے, مثال دے کر سمجھایا. قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے. قرآن ایمان تو ہے اندر, قرآن نہیں ہے, تو اس کی مثال دی کھجور کی طرح کہ جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے, خوشبو نہیں ہوتی. کھجور میں خوشبو نہیں ہوتی, ذائقہ اچھا ہوتا ہے. سنگترے میں خوشبو بھی ہوتی ہے, ذائقہ بھی ہوتا ہے. پلس ہو گیا نا, ایمان پلس قرآن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والے منافق یا فاجر کی مثال اس پھول کی طرح ہے. قرآن پڑھنے والے ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو کمال کا قرآن پڑھتے ہیں, مگر دل میں ایمان صحیح نہیں ہے, عمل بڑے غلط ہیں, باہر کچھ ہیں اندر کچھ ہے, باہر بڑے نیک اندر سارے برے کام. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جیسا ظاہر اللہ اچھا بنا دے ویسا باطن بھی اچھا بنائے, ہمیں ظاہر و باطن کی منافقت سے محفوظ فرمایا. حدیث سننے والی ہے, آقا فرماتے ایسا منافق, ایسا فاجر جو قرآن بھی پڑھتا ہے, اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اس پھول کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو ہے مگر ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی پھول ہیں خوشبو میں بڑے اچھے ہوتے, کھاؤ تو بہت کڑوے ہوتے ہیں, اندر غلط ہے, باہر اچھا ہے. اور فرمایا قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال ایسی ہے, نہ قرآن ہے نہ اعمال ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مثال ایک ایسی بوٹی کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی, اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے. اب آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, میں نے قرآن پڑھنے والا مومن بننا ہے یا قرآن سے دور رہنے والا بننا ہے. زندگی بھی خوشبودار ہو جائے گی, اللہ نے کہا قبر اور آخرت بھی خوشبودار ہو جائے گی. اچھا, اب آتے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن پر. ایک تو قرآن ریڈ کرنا ہے, دیٹس بریلینٹ, جتنا پڑھو گے اتنا دل بھی کھلے گا, برکتیں بھی ملیں گی, رحمتیں بھی نازل ہوں گی. بٹ قرآن از ناٹ اونلی فار دا ریڈنگ. قرآن صرف ریڈنگ کے لیے نہیں ہے, ریڈنگ کا الگ فضائل ہیں, بغیر سمجھے کوئی پڑھتا رہے ثواب ملتا رہے گا. اور بات چلی تھی معجزے کی. اگر قرآن کے میریکل کو آج سمجھنا ہے نا, if you want to understand that how is Quran is the biggest miracle, there is no book in all around the world that from last 1400 years, more than 1400 years, دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کو 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہو اور اس کے زبر زیر پیش میں بھی فرق نہ آیا ہو.
کیوں؟ اس کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا اس کو۔ کئی چیلنج پہلے بھی کیے قرآن نے، اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، کوئی قرآن میں کوئی رتی برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا، آپ کو کوئی بک بہت پسند ہو، یور فیوریٹ بک، کتنی بار پڑھو گے؟ 2 times 3 times maybe the 5 times. Sometimes students are here، اس کو امتحان دینا ہو تو 5-10 بار بندہ سبق پڑھ لیتا ہے، آفٹر دیٹ بور ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یار 5 times پڑھ لی، اب اچھی بک ہے، بہت اچھی ہے، بٹ آئی لو اٹ، بٹ آئی ریڈ اٹ 5 times. Then you put that particular book in your library. آپ اپنے کبڈ میں رکھ دیں گے کہ بس پڑھ لی میں نے۔ مگر قرآن وہ ہے 1000 بار پڑھے نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے جائیں نیا سرور ملتا ہے، نیا لطف ملتا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا جو آپ روز دیکھتے ہیں۔ تیسری بات ہے، دنیا میں جس کتاب کی سمجھنا ہے اس کو کون پڑھتا ہے؟ آپ کو میں چائنیز کتاب دے دوں، ذرا 2 بار پڑھ کے بتائیں، آپ 4 صفحے کے بعد ہی رکھ دیں گے، یار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا لکھا ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، عربی ان کی زبان نہیں ہے، مگر وہ پڑھی جاتے ہیں، لطف اٹھاتے جاتے ہیں۔ بلکہ اچھا قرآن پڑھنے والا مل جائے، قاری صاحب اچھی تلاوت کریں تو جس کو سمجھ نہیں آتا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ روحانیت ہے قرآن کی، یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں جو 5-6 سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا ہو۔ قرآن 5-6 سال کے بچے کو، جس کی زبان کچھ اور ہے اپنی، قرآن پورا اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سمپٹمز ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ قرآن ایک کیسی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیٹس وائی۔ اب آتے ہیں، ایک تو ریڈنگ کی بات ہوگی، اب انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اگر قرآن سمجھنے لگ جائے نا، قرآن میں کیا کیا میسیجز ہیں، دیر آر سو مینی میسیجز، اتنے سارے واقعات ہیں قرآن میں، اتنی ساری سٹوریز ہیں کہ اگر پڑھیں تو ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور سبق بھی ملتا ہے۔ قرآن نے پچھلی قوموں کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کے حالات جان کر اپنے حالات درست کریں، لیکن آج ہم سے جناب دنیا کی قوموں کی بات کروا لیں، گھنٹوں بحث کر لیں گے سیاست پر، میچز پر، کھیل پر، لیکن جناب قرآن کے واقعات ہمیں نہیں پتہ ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں بتایا وہ نہیں پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ویسے تو سارے ہی قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن میں اپروکسیمیٹلی 80 times اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، او بلیورز، اباؤٹ 80 times۔ ہم میں سے کس نے کوشش کی کہ یار وہ 80 مقامات پڑھ لوں میں کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات فرمائی؟ ان 80 مقامات کے بارے میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا یہ جواب چلے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ملائیشیا میں رہتا تھا، ویری بیزی لائف، ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن، نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، چلے گا یہ جواب؟ اللہ کو یہ جواب دو گے کہ یا اللہ میں مصروف تھا، میں قرآن نہیں پڑھ سکا؟ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہم سے بات کی ہے قرآن نے۔ آپ یہ ملائیشیا میں بہت سارے میرے سامنے پاکستانی بیٹھے ہیں، انڈین ہوں گے، بنگالی ہوں گے، جو بھی آئیں، آپ اپنے وطن میں نہیں ہیں، یو آر فار فرام یور فیملی اور یور فرام یور کنٹری، آپ دور ہیں اپنی فیملی سے۔ اب آپ تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ آپ ابھی اتنے دنوں کے بعد اپنی فیملی کو، پہلے تو لوگ خط لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اب تو خط کا زمانہ چلا گیا، واٹس ایپ ہے یا ای میل ہے یا واٹ ایور، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بڑی محبت کے ساتھ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کوئی 2-3 منٹ کا میسج تیار کیا اور انہیں بھیجا، اور 1-2 دن بعد ان سے پوچھا وہ میں نے میسج بھیجا تھا وہ مل گیا؟ اور فیملی والے جواب دے یس وی ریسیوڈ اٹ، ہمیں ملا تھا میسج۔ تو سن لیا آپ نے؟ کہ نہیں، سننے کا ٹائم نہیں ملا۔ سچ بتاؤ کیسا لگے گا؟ یار کمال ہے، میں وطن سے دور بھی ہوں، اتنی محبت سے ان کے لیے پیغام بنایا اور انہوں نے میسج ریسیو بھی ہو گیا، سنا بھی نہیں۔ فیل ہوگا نا، اچھا نہیں لگے گا نا؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قرآن مل گیا تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ بینگ اے مسلم اٹس کمپلسری فار آل آف اس، وی مسٹ ریڈ قرآن، انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ پریکٹس آن قرآن۔ مگر نہیں، ہم نہیں پڑھتے قرآن، نہیں سمجھتے قرآن، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں۔ اچھا یہ تو ابھی تک تو میں ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں، انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں تو اس کے پاس وقت ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے۔ ارے اللہ کی مہربانی دیکھو، ہمارے علماء نے ہمارے لیے اردو زبان میں ترجمے کر دیے، کتنی زبانوں میں ترجمے کر دیے، پھر اس کو آسان الفاظ میں تشریح بھی کر دی، اس کے قرآن کے واقعات کو الگ بکس میں کمپائل کر دیا۔ اگر ٹائم نہیں ایسا نہ کرو۔ آج کے اس اجتماع میں بہت اچھی نیتیں کر کے جانا ہے،
کہ انشاءاللہ قرآن سے پکی دوستی کریں گے. میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں. کچھ نہ کچھ میری آنکھیں قرآن دیکھیں, کچھ نہ کچھ میری زبان قرآن پڑھے, کچھ نہ کچھ میرے کان قرآن سنیں. کیا بات ہے اللہ کے کلام کی. بہرحال تو اب تھوڑا اور شوق پیدا ہو, تھوڑی اور قرآن کے بارے میں آگاہی پیدا ہو, اس نیت سے ایک مختصر واقعہ, بہت سارے واقعات ہیں, مور دین 100 واقعات ہیں, یہ بتا دوں قرآن میں 100 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جو سبق آموز اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں. اب بچے بیٹھے یہاں پر, ہم اپنے بچوں کو دیگر سٹوریز سناتے ہیں, اگر قرآن کے واقعات سنائیں, اور اللہ کی رحمت سے آپ کے مدنی چینل پر آئے دن قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ مختصر سے وقت میں کچھ سیکھ لیں. ایک واقعہ وہ ہے جو پاسٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے. ون آف دا امیزنگ وی کین سے دا ہسٹوریکل ایونٹس آف اسلام آن دا ورلڈ. یہ اس دنیا کا ایک عجیب واقعہ ہے جو دنیا کے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے, ہمارے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے, ہمارا فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. حضرت ذوالقرنین کا نام جو ہے وہ سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی ہیں. ہی واز دا کزن آف حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں. یہ حضرت سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ذوالقرنین کا میں تعارف بیان کر رہا ہوں, اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر انہوں نے اسلام قبول کیا, مدتوں ان کی صحبت میں رہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں. صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح تھے جو ولایت کے مرتبے پر فائز ہیں. اچھا, یہ ذوالقرنین کیوں کہلایا؟ نام تو سکندر تھا. ذوالقرنین 2 سینگوں والا, اس کے عربی کے اردو میننگ یہ بنتے 2 سینگوں والا. اچھا, ان کا ذکر قرآن میں بھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا, کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا. فرام دا فرسٹ اینڈ آف دا ورلڈ ٹوورڈز دا سیکنڈ اینڈ آف دا ورلڈ. پوری دنیا کا انہوں نے دونوں کناروں کا چکر لگایا, اس لیے ان کو مشہور, ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ ذوالقرنین ہے. اور ایک اور بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں 2 قرن ختم ہوئے. ایک قرن ایک دور 100 برس کا ہوتا ہے, تو 200 برس ان کا دور رہا, اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے. بہرحال اور بھی وجوہات مورخین نے ان کے بارے میں فرمائی. اچھا, یہ یاد رہے, یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت, آل اوور دا ورلڈ, اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تو وہ 4 لوگ گزرے ہیں دنیا میں. 2 ایمان والے اور 2 غیر مسلم بے ایمان. اچھا, جو ایمان والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین. ان کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی تھی. اور 2 جو غیر مسلم تھے, بے ایمان تھے, وہ کون تھے؟ ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر. یہ 4 لوگوں کو ساری دنیا کی بادشاہت ملی. اور تمام روئے زمین میں ایک 5ویں بادشاہ بھی اس امت میں ہونے والے ہیں, ابھی ہوئے نہیں ہیں, جو آنے ہیں, اور وہ ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He will be the 5th king of the world, we can say. پوری دنیا کے بادشاہت انہیں ملے گی. اچھا, اب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفر قرآن میں لکھے ہیں. قرآن نے ان کے 3 سفر بیان کیے. اچھا, اب مختصر ان سفر کی میں ہائی لائٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا. اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب تک کا سفر کیا, اینڈ آف دا ورلڈ ویسٹ میں گیا, اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. مورخین نے لکھا کہ حضرت خضر نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا, حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا, وہ محروم رہ گیا. حضرت خضر آج بھی حیات ہے, وہ ایک الگ تفسیر ہے, اور حضرت ذوالقرنین دنیا سے تشریف لے گئے. بہرحال اب اس سفر میں آپ جانے میں مغرب روانہ ہوئے تو وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. ایسے مقام پر پہنچ گئے جب سورج انہیں اپنے سامنے غروب ہوتے ہوئے نظر آیا. اینڈ آف دا ورلڈ ویسٹ میں پہنچ گئے. اچھا, وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی, کوئی دوسرا لباس نہیں تھا. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں, یہ بڑے طاقتور ہیں, یہ جنگجو ہیں, تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا
تو چنانچہ کچھ تو اس میں اسلام لے آئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے. یہ ایک ٹریول آپ کا کمپلیٹ ہوا جو آپ نے ویسٹ تک کیا. پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا, اب آپ نے ایسٹ کا سفر شروع کیا, اور جہاں سورج نکلتا ہے طلوع ہونے کی جگہ ایک وہاں تک پہنچ گئے. اتنا ٹریول کیا, آپ کے سامنے آپ کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس مکانات بھی نہیں تھے, there was no houses, اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے. یہ قوم منسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی, اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا. اب پھر آپ نے تیسرا سفر اختیار کیا, پھر آپ نے شمال کی طرف سفر فرمایا. تو یہاں سدین, یہ دو پہاڑ تھے جن کے درمیان آپ پہنچے. وہاں کی آبادی عجیب و غریب زبان تھی, ان کی بولی بڑی عجیب تھی, تو ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بات چیت کی جا سکتی تھی. اب ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی. اچھا, یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ تو قرآن میں موجود ہے. میں جب کچھ سالوں پہلے UK گیا تو وہاں میں نے دیکھا اور پھر ان کی کتابوں کو بھی دیکھا کہ گوگ بگوگ, یہ تھیوری صرف قرآن میں مسلمان ہی نہیں مانتے بلکہ اور جو مذاہب ہیں ان کے یہاں, ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں, وہ گوگ مگوگ کہتے ہیں, اور ان کے یہاں بھی یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں کہ گوگ مگوگ نے آنا ہے. یہ وہ قوم ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں, یہ اس دنیا میں کہیں موجود ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی, اب وہاں کی جو قوم تھی انہوں نے شکایت کی کہ حضور یہ بڑے ظالم ہیں اور ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, ہمارے جناب غاروں سے نکلتے ہیں, ہماری ساری فصلیں کھا جاتے ہیں, ہمارے سارے جانور کھا جاتے ہیں, اب ہمیں بچائیے ان سے. تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے, پھر تم میری مدد کرو. اپنے آپ کے ساتھ بھی فوج تھی, آپ نے اس قوم کو بھی اپنے ساتھ ملایا, اور سد سکندری, یہ حضرت سکندر چونکہ ان کا نام ہے نا, تو سد کہتے ہیں عربی میں دیوار کو, ٹھیک ہے. آپ نے ایک دیوار بنانا شروع کی, اینڈ اٹ واز دا موسٹ امیزنگ اینڈ پاورفل وال آن دیٹ ٹائم. آپ نے ایک ایسی دیوار بنائی. اب اس کا انداز کیا تھا کہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی, بڑی گہری بنیاد کھدوائی. جب پانی نکل آیا, اتنا اس میں کھدائی کی کہ پانی نکل آیا, اس کے بعد آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے سے, تانبے کو پگھلایا گیا گرم کر کے, اس کا گارا بنا کر پتھر جمائے, اور لوہے کے تختے نیچے اور اوپر تک چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروایا. یہ بہت اسٹرانگ دیوار بنائی گئی, اس میں آگ لگوا دی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کی گئی, اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی. بیچ میں بائفرکیٹ کر دیا گیا, الگ الگ کر دیا گیا, قوم اس طرف, یاجوج ماجوج اس طرف, اور پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا. تو یہ سب مل کر ایک کانکریٹ کی مضبوط دیوار بن گئی. ٹھیک ہے جناب. اب قرآن مجید میں سورہ کہف میں یہ واقعہ موجود. اب آپ کہیں گے قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ کہف کا اب کون سے پارے میں یہ بھی پتا ہونا چاہیے. 15 پارے کا اینڈ اور 16 پارے کا شروع, یہ سورہ کہف ہے. اور ویسے بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے. اور مزے کی بات بتاؤں, سورہ کہف میں ایک واقعہ نہیں ہے, 3 عظیم واقعے ہیں. ایک تو جس نام سے یہ سورت کہف, کہف کہتے ہیں غار والے, غار والوں کا واقعہ الگ ہے. اچھا, پھر اسی میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ, وہ بھی موسٹ امیزنگ. اب میں اس کو بیان کروں تو وہ ایک طویل واقعہ ہے. اور تیسرا واقعہ یاجوج ماجوج کا ہے. تو بہرحال اب یہ سورہ کہف میں ہے, اس میں لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج اب کرتے کیا, دیوار تو بیچ میں آ گئی. بڑی امیزنگ بات اب بتانے جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزانہ دیوار توڑتے ہیں, اور دیوار توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں ڈیلی, مگر توڑنے کے قریب جب ہوتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑ لیں گے, لیکن کل جب وہ آتے ہیں تو دیوار اللہ کی رحمت سے, اللہ کی عطا سے, اس کی قدرت سے وہ پوری ہو جاتی ہے, دوبارہ پوری ہو جاتی ہے. پھر پورا دن توڑتے ہیں, شام کو کوئی کہتا ہے چلو اب کل توڑیں گے, دوسرے دن آتے ہیں. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ اٹس اباؤٹ مور دین thousands years ago, ہزاروں سال ہو گئے یہ چل رہا ہے معاملہ. پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا نا, جب یہ وقت آ جائے گا, اللہ کی یوں سمجھے کہ رضا ہوگی, قیامت قریب ہوگی, تو ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ کل انشاءاللہ توڑ لیں گے. جب انشاءاللہ وہ کہہ دے گا تو کل جب وہ آئیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے ہوں گے, اور پھر وہ اس دیوار کو بریک کریں گے. اور جب یہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا, اب ذرا غور کرنے والی باتیں جو احادیث میں پتہ چلی ہیں, جب یاجوج ماجوج اس دنیا میں نکلیں گے نا تو پھر کیا کریں گے کہ وہ زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری جو ہے وہ کریں گے. چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے, جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے, زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے, مگر مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ اور بیت المقدس,
ان 3 شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، ان کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. اچھا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی بھی فرماتے ہیں کہ بعد قتل دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ. تو سارے مسلمان کوہ طور پر چلے جائیں گے. اب کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی. مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت، ایک سمندر ہے بحر طبریہ جو 10 میل کا ہوگا، پہلی جماعت جب اس کے اوپر سے گزرے گی نا تو 10 میل بڑے سمندر کا پانی پی جائے گی اور ایسا خشک کر دے گی کہ بعد والی جماعت آئے گی تو کہے گی یہاں تو کوئی سمندر تھا ہی نہیں. اتنی تعداد میں یہ ہوں گے. اچھا، اب فساد کریں گے، لوگوں کو قتل کریں گے. جب فرصت پائیں گے نا تو کہیں گے چلو زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں. اور یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو جب تیر پھینکیں گے تو اوپر سے جو تیر واپس آئیں گے وہ خون آلود آئیں گے. اب یہ حرکتوں پہ جب مشغول ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے. پھر وہ دعا کریں گے، ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے. اگر اتنی بڑی تعداد میں لاشیں کون اٹھائے گا؟ اب دیکھیے کہ اچھا، میں اب دیکھ رہا ہوں، میں جب سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں اب سارے بہت انٹرسٹنگ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں، چہرہ میری طرف ہی ہے. یہ کیوں؟ یہ ہے قرآن. اتنی دلچسپ باتیں اور اتنی یعنی معلومات ہے اس کے اندر، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہونا ہے قیامت سے پہلے. اور یہ قرآن میں تفسیر، اس کی تفسیر میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. میں تفسیر قرآن ہی پڑھ رہا ہوں اس وقت، میرے سامنے تفسیر قرآن صراط الجنان ہے اور الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. اتنی آسان اردو میں ہے، پڑھیں اور سمجھتے جائیں، جھومتے جائیں، دوسروں کو بتاتے جائیں. اب کیا ہوگا جب وہ سارے مر جائیں گے؟ اب لاشیں ہی لاشیں، پوری زمین پر ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ ہو. اب بدبو سے برا حال ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعا کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے. ان کے تیر اور کمان کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ جب یہ لاشیں ختم ہو جائیں گی تو مسلمان ان کے تیر اور کمان جلائیں گے جمع کر کے، تو 7 برس لگیں گے اس کو جلنے میں. اتنی بڑی تعداد میں وہ بندے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے اور ان کے تیر ہوں گے. اچھا، اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد زمین پر ایک بارش ہوگی، بارش کے بعد زمین کی یوں سمجھے گویا صفائی ہوگی، صفائی کے بعد پھر گلشن بہیں گے، پھر جناب کھیت اگیں گے. تو یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ موجود ہے. اب صرف یہ واقعہ میں نے ہائی لائٹ کے لیے بیان کیا، اس کی تفصیل تو اور بہت ساری ہے کہ یہ ہے قرآن. مگر ہم قرآن پڑھیں تو اب خود سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے. ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہی نہیں، انبیاء کی، صحابہ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے واقعات. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. اب آتے ہیں اینڈ آف دا بیان کی طرف کہ قرآن پڑھنے کے فضائل بھی سنے آپ نے، قرآن میں کیا کیا موجود ہے اس کی ایک جھلک بھی سنی آپ نے. اب قرآن صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. قرآن پنجابی میں نہیں ہے، قرآن انگریزی میں نہیں ہے، قرآن اردو میں نہیں ہے کہ جیسی پڑھ لو چل جائے گی. نہیں، عربی میں ہے. اینڈ عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ. زمین پر سب سے زیادہ حساس، سینسٹیو اگر کوئی زبان ہے نا تو وہ کیا ہے؟ عربی ہے. کیسے؟ عربی کا زبر زیر پیش اوپر نیچے کرو نا تو معنی کہیں کے کہیں چلا جاتا ہے. عربی کا پروناؤنسیشن، مخارج ٹھیک نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے. آسان سی مثال دیتا ہوں، سب کو ہی پتا ہے قلب کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ امراض قلب کا وارڈ ہوتا ہے نا، یا ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب بھی ہوں جو دل کا کام کرتے ہوں، دل کو ٹھیک کرتے ہوں. بہرحال تو قلب کہتے ہیں دل کو، سب کو پتا ہے نا. اب قاف سے قلب آتا ہے نا، اب اسی قلب کو چھوٹے کاف سے پڑھ دیں، قلب، ڈنڈی والا کاف جس کو بولتے ہیں. اب کیا معنی بن جائے گا؟ کتا. قلب دل اور قلب کتا، اتنا فرق. ہاں، عربی میں اتنا فرق ہو جاتا ہے. اب قاف اور کاف، جو قرآن میں موٹے قاف کی جگہ کاف پڑھتا ہوگا اس کا معنی کدھر جاتا ہوگا؟ ہا اور ہا، دونوں میں فرق ہے. ایک حلوے والی ہا ہے، ایک ہاتھی والی ہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پروناؤنسیشن الگ ہے. الحمدللہ رب العالمین روزانہ ہی پڑھتے ہیں نا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے، معنی بھی پتہ ہے. الحمدللہ رب العالمین کوئی پڑھتا ہو، پتہ کیا معنی بن جائے؟
تمام شعلے اور برائیاں اللہ کے لیے. اب جو نماز میں یہ پڑھ رہا ہے اس کو نماز فائدہ دے گی؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. سب کو معنی بھی پتا ہے. قل کہو، قل کا معنی کیا ہے؟ کہو. اب اسی قل کو چھوٹی کاف سے پڑھ دے ڈنڈی کے ساتھ، قل معنی بن جائیں گے کھاؤ. احد ایک ہے، احد بزدل ہے. اب بتاؤ، جو اللہ کو نماز میں یہ کہہ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو، کئی لوگ ملتے کہتے ہیں میں 20 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں یار، کوئی برکت نہیں ملتی، بیماریاں دور نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں. آپ تو قرآن کے اتنے فضائل بیان کرتے ہو، میں تو روز قرآن پڑھتا ہوں. وہ صحیح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا پھر ایسے لوگوں کو سمجھائیں نا، تو وہ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ مولویوں نے دین اتنا مشکل بنا دیا ہے، تھوڑے سے فرق سے کیا ہو جاتا ہے. اچھا جناب، پتہ ہے سائنس نے ترقی کی نا، ہمارے کام بڑے آسان کر دیے. پہلے نہیں سمجھتے تھے لوگ. اب چلو آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، سب کے موبائل میں کوئی نہ کوئی پاسورڈ لگا ہوا ہوگا، ای میل پر لگا ہوا ہوگا، موبائل پر لگا ہوا ہوگا، اپنی پکچرز پہ لوگ لگاتے ہیں. بہرحال جو بھی آپ کے پاسورڈ ہیں، یا بلکہ ان کے گھر میں وائی فائی ہو تو وائی فائی کا پاسورڈ مانگ لیتے ہیں. آج کل تو طبیعت بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے وائی فائی کا پاسورڈ پوچھتے ہیں. تو بہرحال پاسورڈ لگانے کی سب کی عادت ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بتایا یار ذرا یہ پاسورڈ ہے، بتائے بیچ میں جو ہے نا ایک کیپٹل ورڈ بھی ہے، آپ سارے اسمال ڈالو گے تو پاسورڈ اوکے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. حالانکہ وہی اے وہی لکھا تھا، لیکن چھوٹے کی جگہ بڑے کی جگہ چھوٹا لکھ دیا تھا. تو آپ کہیں گے نہیں، جہاں بڑا کیپٹل ورڈ لکھنا ہے وہ بڑا ہی لکھنا ہے، جہاں چھوٹا لکھنا ہے وہ چھوٹا ہی لکھنا ہے. اچھا چلو ایک کام کرو، پورا پاسورڈ سیم ہی لکھنا، بیچ میں ایک نقطہ لگا دو، کھل جائے گا. ویب سائٹ کھلے گی، کوئی آپ کا سافٹ ویئر کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. اچھا تھوڑا نقطہ بھی نہیں لگاتے، چلو چھوڑ دو، تھوڑا اسپیس دے دیتے ہیں، جو آپ نے لکھا نا اس میں ایک اسپیس صرف بڑھا دو، اب کھلے گی ویب سائٹ؟ نہیں. آپ کہیں گے یار عجیب بات کر رہے ہو، اتنا بھی نہیں پتا آپ کو مولانا صاحب؟ وہ جیسا ہے ویسا ہی لکھنا پڑے گا، نہ کیپس چلے گا، نہ ڈاٹ چلے گا، نہ اسپیس چلے گا. اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ چلو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی، کہ جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا ہی پڑھنا پڑے گا. جو عربی کے مخارج ہیں وہی پڑھنے پڑیں گے، نہ اس میں نقطہ بڑھائیں گے نہ نقطہ گھٹائیں گے، نہ بڑا بنائیں گے نہ چھوٹا بنائیں گے. جو لکھا ہے قاف کو قاف پڑھنا پڑے گا، کاف کو کاف